آپ حضرات کے سامنے محسن اسلام اول المسلمین خلیفہ بلا فخر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور محبت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر مردوں میں سب سے زیادہ مقام جو ملا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور عورتوں میں سب سے زیادہ مقام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو ملا۔ اگر حقیقت معلوم کی جائے تو اسلام کے سب سے بڑے محسن یہی گھرانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ہے، اور یہ اصول ہے کہ جب تک بندہ اپنے محسن کا احسان مند رہتا ہے تو خیر پر رہتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا بندہ ہے، یعنی جو کسی شخص پر کوئی بھلائی کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے اس بھلائی کرنے والے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت محسن کائنات ہے، وہاں محسن اسلام ابو بکر اور اس کی بیٹی سیدہ عائشہ بھی ہے۔ اور جب آدمی اپنے محسن کے احسان کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی مذہب نہیں رہتا۔ مسلمانوں پر بڑے دور آئے ہیں، مشکل بھی اور آسان بھی۔ ایک دور گزرا ہے مسلمانوں پر سخت مشکلات کا، تاتاریوں کا زمانہ جو گزرا ہے، آپ نے شاید تاریخ میں سنا ہو علماء سے کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا مشکل گزرا کہ ہلاکو خان جو تاتاریوں کا سربراہ تھا، اس نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، اور دریائے نیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پانی 1 سال تک سرخ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا خون اس دریا کے پانی پر بھی غالب آ گیا تھا۔ اور مسلمانوں کی مذہبی جتنی کتابیں تھیں، قرآن و حدیث، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، اس زمانے میں چونکہ ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں کتابیں اور وہ سیاہی کچی سیاہی ہوتی ہے، تو اس نے ساری مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریریاں خالی کی اور کتابیں اٹھا کے اس نے دریا کے اندر ڈال دی، تو دریا کا پانی نیلا ہو گیا ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ ایسا مشکل دور، مسجدوں کو تالے لگ گئے، آذان بالکل ختم ہو گئی اکثر دنیا سے، جو بھی آذان کے لیے کھڑا ہوتا آذان دیتا، اور ہلاکو خان کی فوج کو پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں کسی مسلمان نے آذان کی ہے تو اس کو پکڑ کر اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ ایسا مشکل دور آیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کی صاحبزادی، اس کی بیٹی شہزادی ایک دن بازار کا گشت کر رہی تھی تو دیکھا ایک جگہ لوگ کچھ جمع ہیں، تو اس عورت نے پوچھا کہ یہاں خیر تو ہے، کس وجہ سے رش ہے، لوگ جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہیں، لوگوں کو دین کا درس دے رہے ہیں، تو لوگ دین سیکھنے کے لیے ارد گرد جمع ہیں۔ تو
اول تو اس کو غصہ آیا کہ ہمارے دور میں دین کا حلقہ، خیر وہ اپنی سواری سے اتری اور اس مجمع کے اندر گھسی اور اس عالم دین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلمان اپنے رب کو مانتے ہو اور تم اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کا بڑی ہمت کے ساتھ صبر کرتے ہو، تو یہ جو اللہ نے ہمیں تم پر حکومت دی ہے، تم پر سلطنت دی ہے اور غلبہ دیا ہے، کیا تمہارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں تم پر غالب کیا ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا بالکل ہمارا ایمان ہے، اللہ نے آپ کو ہم پر غالب کیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب ہم آپ پر غالب ہیں تو پھر مان لو نا کہ ہم مسلمانوں سے افضل ہیں اور اللہ کے زیادہ پسندیدہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں تم پر غلبہ دے دیا، بادشاہت ہمیں دے دی اور پوری دنیا کا نظام اب ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس عالم دین نے جب اس عورت کا یہ سوال سنا تو فرمانے لگے شہزادی صاحبہ، آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریاں چراتا ہے؟ اس نے کہا بالکل دیکھا ہے۔ کہا چرواہا اپنے ساتھ کچھ کتے بھی ساتھ لے کے پھرتا ہے کہ جنگل کے اندر جب بکریاں اس کی نہیں مانتی، ادھر ادھر بھاگتی ہیں اور اس کے قبضے سے باہر نکلتی ہیں، تو پھر وہ چرواہا کتے بھیجتا ہے ان بکریوں کے پیچھے اور وہ کتے ان بکریوں کو واپس لے آتے ہیں ریوڑ کے اندر۔ تو اس نے کہا بالکل میں نے دیکھا ہے اور میں مانتی ہوں۔ تو اس عالم دین نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا بات یہ ہے کہ اصل تو ہم اللہ کی مخلوق ہیں، گویا ہم اللہ کا ریوڑ ہیں، اس کی بکریاں ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی مان کے چل رہے تھے تو اللہ کو کتوں کی ضرورت نہیں تھی ہمارے پیچھے لگانے کی۔ جب سے ہم نے اللہ کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے تب سے اللہ نے تم جیسے کتوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اس وقت تک تم ہم پر غالب رہو گے جب تک ہم اللہ کی فرما برداری والے راستے پر نہ آ جائیں۔ تو کیا زبردست انداز میں بات سمجھا دی اور اس کو لاجواب بھی کر دیا۔ حقیقت حال بھی یہی ہے، آج مسلمان پستا چلا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، دن دہاڑے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کو تعطار کیا جا رہا ہے۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، آپ نے شاید نیٹ پہ سنا ہو، یہ اپنے اسی سہیوال کا واقعہ ہے۔ وہ ایک جگیردار تھا، وڈیرا تھا، اپنے علاقے کا سرمایہ دار تھا، جیسے یہاں بھی بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں۔ تو اس وڈیرے کے لڑکے نے ایک کسان کی بیٹی کو چھیڑا، یعنی اس کی عزت خراب کرنا چاہیے، تو اس کسان نے جا کر اس وڈیرے کے خلاف تھانے کے اندر FIR کٹوا دی۔ اب کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا، اوپر سے جو سارے انہیں کے لقمے کھاتے ہیں اور انہیں کے کتے بن کے بیٹھے ہیں، تو پولیس نے بجائے اس وڈیرے کے خلاف کارروائی کرنے کے، اس وڈیرے کے کچھ گنڈے آئے اور اس کسان کو پکڑا اور اس کے گلے میں پٹا ڈالا اور بازار کے اندر کتے کی طرح اس کو گھسیٹتے رہے اور کتے والے برتن کے اندر پانی رکھا اور اس کسان کو اس برتن سے پانی پینے پر مجبور کیا۔ یہ آج مسلمان کی حالت ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جب تک ہم اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کی سیرت کو اختیار نہیں کریں گے، غیر تو غیر اپنے بھی ہمیں کتے کی حیثیت بھی نہیں دیں گے۔ خیر بات کہیں دور نکل جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح معنوں میں انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کا احسان مند رہے اور اپنے محسن کا شکر گزار رہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محسنہ اسلام ہے اور مریم اسلام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے
تو ہم دوڑ کے چلے جاتے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اگر حضرت علی سے وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر حضرت علی ہمارے ساتھ چلتے اور ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جاتے تو اماں 1 منٹ کے اندر ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیا کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے دین کے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ دین کا دوسرے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور آدھا دین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ وہ عائشہ ہے جس کے بارے میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر اس قدر فضیلت ہے جس طرح کھانوں میں سب سے زیادہ فضیلت سرید کو ہوا کرتی ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب گوشت پکایا کرتے، آج بھی سرحد میں آپ حضرات جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، ان کے شادیوں پر بھی یہی کھانا ہوتا ہے۔ گوشت پکاتے تھے اور شوربہ زیادہ کرتے، پھر روٹی کو توڑ توڑ کے اس میں ڈال کے پھر اس کو بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست نسخہ بتایا، فرمایا جس کو معدے کی تکلیف ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ سرید بنا کے کھا لیا کرے، اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دے گے۔ تو یہ اس قدر محبوب کھانا تھا۔ تو رحمت عالم نے فرمایا جس طرح عرب سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے میری عائشہ کو پوری دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو آدھا دین تو بچتا ہی نہیں ہے۔ تو جب آدھا دین ختم تو پھر ہم مسلمان کس کام کے ہیں؟ بدقسمتی سے آج کچھ لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان و تشریح کرتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں 18 آیت، ایک نہیں، وہ پچھلے جمعے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب گواہی کی ضرورت پڑی تھی تو اللہ نے ایک آیت اتار کے ابو بکر صدیق کی گواہی دی تھی، لیکن جب اس کی بیٹی رفیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کی ضرورت پڑی اور دنیا والوں میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں تھا تو اللہ نے 18 آیات نازل کر کے قرآن مجید کے اندر عائشہ کی عفت اور پاک دامنی پر گواہی دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت نقل کی ہے اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حبیبہ محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کے 5 سال بعد اللہ کے محبوب شعبان المعظم کے مہینہ میں ایک غزوہ کی طرف خود بھی نکل رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی بھی جماعت جا رہی تھی۔ 5 ہجری کے زمانہ میں اللہ کے محبوب نے بنو مستلق کی طرف جہاد کا ارادہ کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی جو 9 ازواج آپ کے بیک وقت گھر میں رہا کرتی تھی،
جب بھی کہیں سفر پہ جانا ہوتا ساتھ کسی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا تو آپ اس پر قور اندازی کیا کرتے تھے تاکہ بغیر کسی قور اندازی کے کسی بیوی کو ساتھ لے جاؤں تو دوسریاں اس کو غلط محسوس نہ کریں، تو ان کے دل رکھنے کے لیے آپ قور اندازی کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کے محبوب نے قور اندازی کی۔ قسمت کی بات کہ قورے کے اندر میرا نام نکلا۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ تیاری کر، ہم نے بنو مستلق کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جانا ہے اور تجھے اپنی رفاقت میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں جلدی جلدی اپنے کپڑے اکٹھے کرنے لگی، ضرورت کا سامان بھی میں اپنے ساتھ لے کے چلنے لگی، لیکن ایک عجیب بات کہ میرے گھر کے اندر میری چھوٹی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا، میں نے وہ ہار بھی گلے میں پہن لیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، اپنے مخصوص ایام گزار کر قافلہ جب جنگ سے واپس آیا مدینہ کے باہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو جب واپس آتے تو فوراً گھر نہیں چلے جایا کرتے تھے، بلکہ گھر میں پہلے اطلاع بھجوا دیا کرتے تھے۔ سنت بھی یہی ہے، آدمی اگر کہیں سفر سے واپس آ رہا ہے، جس طرح لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں یا اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگا کے آتے ہیں، تو آدمی کو گھر آنے سے پہلے گھر اطلاع کر دینی چاہیے۔ کتنا باریک نکتہ شریعت نے واضح کیا، وجہ فرمایا اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی جو رفیق حیات ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ اس کی خبر اس کو نہ ہو اور وہ عام حالت میں ہو، یعنی نہ اس نے کوئی بناؤ سنگھار کیا، نہ کوئی دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور نہ اس نے کوئی غسل وغیرہ کیا، اور یہ گھر آیا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا چاہیے تو بدن سے بدبو کہیں نفرت نہ دل میں بیٹھ جائے۔ شریعت نے کہا پہلے سے اطلاع دو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے قافلے کو کہا رات رک جاؤ، صبح مدینہ میں داخل ہوں گے۔ قافلہ جب رات کو رک گیا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے تقاضے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنے کچاوا سے نکل کر دور ایک جگہ تقاضے کے لیے چلی گئی، تھوڑی دیر لگی اور ہار بھی میرا گم ہو گیا اور میں اپنے ہار کو تلاش کرتی رہی، واپسی کا مجھے خیال نہ رہا۔ جب میں اپنے تقاضا سے فارغ ہو کر واپس آئی، میں نے دیکھا تو قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، وہاں تو کوئی موجود بھی نہیں۔ اور اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ رحمت عالم کی ازواج کے لیے اونٹوں پر ایک کچاوا مخصوص کر دیا جاتا تھا، ادھر ادھر سے کپڑے لٹکا دیے جاتے اور وہ عورتیں آ کر بیٹھ جاتی، لوگ کچاوا اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں بالکل کمزور تھی، ہلکا پھلکا میرا جسم تھا، لوگوں نے کچاوا اٹھایا، محسوس نہ کیا کہ عائشہ ہے یا نہیں، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ شاید ام المومنین اس میں موجود ہیں۔ قافلہ چل پڑا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آئی تو دیکھا کوئی شخص بھی نہیں، پریشان بھی ہوئی، گھبرائی بھی ضرور، لیکن اب چارہ تو کوئی تھا نہیں، مجھے راستے کا بھی علم نہیں تھا، اور میرے ذہن میں اللہ نے یہ ترکیب ڈالی کہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں، جب اللہ کے محبوب کو میری عدم حاضری کا علم ہوگا، حضور تلاش کرنے کے لیے کسی کو تو واپس بھیجیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کپڑا لیا، اپنے اوپر تان کے سو گئی، مجھے نیند آئی، اتفاقاً
پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل السلمی آ رہے تھے، جن کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ ایک بندہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ قافلے کا کوئی سامان اگر گر جائے تو وہ اٹھا کے ساتھ لے آئے۔ حضرت صفوان نے جب دیکھا کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اور اوپر کپڑا بھی تانا ہوا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے حضرت صفوان کے اس جملے کو سن کر بیدار ہوئی اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اپنا پردہ اوپر ڈال لیا۔ حضرت صفوان نے نہ مجھ سے کوئی گفتگو کی، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا اور اونٹ بٹھا دیا۔ میں جلدی سے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان اونٹ کو لیے چل پڑے اور مدینہ منورہ کے اندر ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ادھر منافقین بدبختوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک گھنونی سازش کی، آپ پر الزام لگایا، آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب کی بیوی عائشہ آخر کیا وجہ ہے نعوذ باللہ قافلے سے پیچھے رہ گئی اور صفوان بن معطل کے ساتھ ابھی داخل ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو اس چیز کا بالکل علم ہی نہیں تھا، میں تو اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور اتفاقاً مجھے شدید بخار ہو گیا اس پریشانی کی وجہ سے کہ میں قافلے سے کیوں بچھڑ گئی، مجھے تو بخار ہوا۔ اللہ کے محبوب جب گھر میں داخل ہوتے آ کر سب سے پہلے میری خیریت پوچھتے، میں جواب دیتی، اللہ کے محبوب اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے۔ گویا میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب مجھ سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ ایک دن میں نے اللہ کے محبوب سے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے محبوب میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے مجھے اجازت فراہم کر دی۔ جب اجازت ملی میں نے سوچا کہ کل چلی جاؤں گی۔ رات کا وقت ہوا، ایک عورت کو ساتھ لے کر میں تقاضے کے لیے ذرا دور نکلی۔ اس زمانے میں تقاضا کرنے کے لیے لوگ گھروں سے دور جایا کرتے تھے۔ آج تو جدید دور ہے نا، بیڈ روم بھی ادھر ہے اور واش روم بھی ادھر ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم گھروں کے قریب قطعاً بول و براز نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دور کسی جنگل کے اندر چلے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک خادمہ تھی حضور کی، ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میرے ساتھ چلی اور ہم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئے، رات کا وقت تھا، ام مصطح کے پاؤں میں کوئی پتھر اٹکا اور وہ گری، تو جو ہی گری تو زبان سے بد دعا دی، کہا ہلاک مصطح، کہ میرا بیٹا مصطح ہلاک ہو جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، منافقین تجھ پر الزام تراشی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ اور صفوان نے آپس میں نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ جب ام مصطح کی میں نے اس بات کو سنا تو میری بیماری اور بڑھ گئی۔ کہتے میں چلی گئی ابو بکر کے پاس، اپنے والد کے پاس، ان سے جا کے معاملے کی تحقیق کرنا چاہیے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ابو بکر بھی زار و قطع رو رہے ہیں، کوئی بات مجھے نہیں بتاتے۔ اور میں اپنی ماں کے پاس گئی، دیکھا وہ بھی رو رہی ہیں۔ پھر میں ماں کی طرف سے جب جواب نہ ملا تو گھر کے ایک کونے کے اندر میں نے مصلی بچھایا اور میں نے پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ ادھر اللہ کے محبوب پریشان ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پیاری بیوی، سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام ہے، اور ادھر عائشہ پریشان ہے کہ کوئی حقیقت حال نہیں بتا رہا،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے تو اپنے رب کے سامنے یہ التجا کی، اے پروردگار اگر تو میں سچی ہوں اور یقیناً سچی ہوں، تو بھی جانتا ہے، تو میری گواہی کا کوئی انتظام کر دے، اور اگر میں جھوٹی ہوں، حقیقت میں تو جھوٹی نہیں ہوں، تو پھر عائشہ کو موت ہی دے دے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں قبر میں چلی جاؤں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا، تو حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے محبوب آپ کو بڑا عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ اگر لوگ الزام لگاتے ہیں تو آپ عائشہ کو چھوڑ دیں، کوئی اور بیوی اس کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو اللہ کے محبوب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب حضرت علی کی اس بات کو سنا، میں نے کہا اللہ کے محبوب جلدی نہ کرنا، تو آپ نے فرمایا عمر پھر تو مشورہ دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے محبوب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کے حکم پر نکاح کیا تھا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ نے خود عائشہ کی تصویر جبریل کے ذریعے میرے پاس بھیجی تھی اور نکاح اللہ نے خود پسند کیا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے ہم لوگوں کو تو اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، کہ اللہ کو آپ کے لیے اچھا رشتہ نہیں ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا عمر جزاک اللہ یا ابن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کو جزا دے کہ اس نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس مشورے کو سن کر اب چلے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ علماء کہا کرتے ہیں لوگوں ساری دنیا چل کے رسول کے دروازے پہ جاتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا گھرانہ اس قدر باعزت ہے کہ حضور جب بھی کسی کے دروازے پہ گئے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے۔ خیر، اللہ کے محبوب پہنچے، دیکھا ابو بکر بھی پریشان، ان کی والدہ بھی پریشان، پوچھا میری عائشہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ تو اس دن سے کونے کے اندر مصلے پہ رو رہی ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں، ہمیں تو غم ہے کہ کہیں ہماری بیٹی اس غم کے اندر اپنی جان ہی نہ دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب میرے مصلے کے قریب تشریف لے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ پر وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر آپ سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں آپ نے سر اونچا کیا، عائشہ فرماتے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بادلوں کے بیچ میں سے چاند باہر نکلا ہو۔ فرمایا عائشہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیری صفائی اور پاک دامنی قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ میری پاک دامنی ضرور بیان کریں گے کوئی گواہی کی صورت میں، لیکن اس کا مجھے قطعاً وہم و گمان نہیں تھا کہ میری صفائی میں بھی اللہ قرآن پاک کی آیات نازل کریں گے۔ عزیز دوستو، یہ 18ویں پارے کی سورہ نور کے اندر 18 آیات اللہ نے نازل کی، جس کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اللہ نے خود اعلان کیا، اور بہتان لگانے والوں پر اللہ نے سزا بیان کی اور قانون مقرر کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جہاں صحابہ محسن ہیں وہاں سب سے بڑے محسن ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صحیح معنوں میں انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے محسن کے احسان مند رہے، محسن کا شکر گزار رہے۔ اللہ ہمیں اس گھرانے کا احسان مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی اساس اور بنیاد ہیں۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صحابہ کرام پر کبھی کوئی خبیث اٹھ کے زبان درازی کرتا ہے، کبھی کوئی حرامی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کرتا ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ پر زبان درازی کرتا ہے، در حقیقت دین کی اس اساس اور بنیاد کو کمزور کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن جب تک ہم قرآن و حدیث کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ہمارے عقائد بھی محفوظ ہوں گے، اور ہم صحیح معنوں میں اپنا اسلام بھی بچا سکیں گے۔ بڑا مشکل دور ہے، اس دور کے اندر ہر آدمی کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے، کسی عالم دین کے ساتھ ربط رکھنا، زندگی کے ہر موڑ میں رہنمائی لینا انتہائی ضرورت کی بات ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کے اس علاقے کی محسن اور آپ کے اس علاقے کا احسان مند ادارہ جامعہ خیر العلوم ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 اور 6 مارچ کو، یعنی آئندہ جمعہ اور ہفتہ کو ایک عظیم و شان اجتماع منعقد کر رہا ہے، جس کے اندر ملک پاکستان سے بڑے بڑے نامور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جو آپ حضرات کے ایمانوں کی بھی فکر کریں گے اور آپ حضرات کے اسلام کی بھی فکر کریں گے اور آپ حضرات کو پوری رہنمائی دیں گے۔ تو آپ ہر سال بھرپور شرکت کرتے ہیں، تو اس سال بھی آپ کی شرکت بھرپور ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز بھی وہی جا کے پڑھیں۔ بہت بڑے عالم دین شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائیہ صاحب جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کریں گے، آپ سب حضرات شرکت کریں۔ پورے 2 دن آپ کی شرکت یقینی ہونی چاہیے۔ یہی کچھ لمحات ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی مجلس میں گزرتے ہیں اور قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔